آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا نہیں چاہا اللہ نے، رے گندے تو نہیں کرنا سجدہ، یہ حقیقت میں آدم کو سجدہ نہیں رہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو روک دیا، گندا تو نہیں کرنا سجدہ، آدم کو میرے نبی کے لیے سجدہ ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام حقیقت میں مسجود لہو حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے کہا کہ یہ سجدہ نہیں، اس کی پیشانی کو محمد کے سجدے میں جھکانا پسند نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لہذا ابا واستکبر، اللہ چاہتا تو وہ کیسے اکڑتا، وہ اکڑ گیا، ابا واستکبر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تکبر کیا، انکار کیا۔ فرشتے پاک تھے، پاکیزہ تھے، خود سی صفت تھے، انہیں کہا کہ یہ اچھی بہترین جبینیں جھکے ہیں، میرے نبی کو سب سے پہلے فرشتہ سجدہ کریں، جنہوں نے مجھے سجدے کیے نا، میرے نبی کو اب وہ سب سجدہ کریں۔ تو بندگان خدا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے کوئی عبادت نہیں کی، سجدہ ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا یہ سجدہ کیوں؟ عبادت سجدہ کر رہی ہے، فرشتوں نے ہزاروں سال سے عبادت کی اللہ کی بارگاہ میں، ہزاروں سال کی عبادت گویا سرنگوں ہو رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، کس کے آگے؟ آدم علیہ السلام کے آگے۔ آدم علیہ السلام نے کیا سجدہ، کیا عبادت کی؟ نہیں کی، لیکن آدم کے اندر جو روح بن کر ہے وہ نور مصطفیٰ، وہ تو ہمیشہ عبادت میں ہے۔ محمد تمہاری عبادت کے سامنے ہماری عبادت کچھ بھی نہیں، سجدہ کرتے ہیں ہم سب تم کو صلی اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو وہ سجدہ تھا، حضور کے سجدے میں گر پڑے، بس سمجھ میں آئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ، حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سجدہ حقیقت میں نہیں تھا، رسول اللہ کو سجدہ تھا، رسول اللہ کو کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ ہوا، یہ محمد الرسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ حضرت آدم کی توقیر تھی، ان کی تعظیم تھی، ان کا اعزاز تھا، اندر نور مصطفیٰ کا دیا جل رہا تھا، وہ سورج اندر جل رہا تھا، وہ چاند مدینے کا اندر جگمگا رہا تھا، اس واسطے سجدہ ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی، کوئی مجاہدہ نہیں کیا۔ یا آدم اسکن انت و زوجک، اے آدم تم بھی، صرف تم ہی نہیں تمہاری بیوی بھی، دونوں جنت میں رہو۔ کیوں جنت میں رہو؟ تمہارے اندر جو ہے یہ اس کا اعزاز ہے، تمہارے اندر جو ہے یہ اس کا اعزاز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جنت میں جانے والا اپنی عبادتوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جاتا، اپنی ریاضتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا، جنت میں جاتا ہے اس نور کو اپنے اندر رکھنے کی وجہ سے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین واعلموا ان فیکم رسول اللہ۔ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، یہ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، وہ رسول ہے، وہ جنت جس کے نور سے بنی ہے وہ تم میں ہے، تو تم کیسے جنت میں نہیں رہو گے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ جنت جو ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے، حقیقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت ہی میں پیدا ہوئے، پیدا ہو کے بتا دیے کہ جنت میرا گھر ہے، جنت میرا مقام ہے۔ پھر دنیا میں کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ہم سب کو یہاں پیدا ہونا تھا، ہم سب پیدا ہونے کے بعد ہم سب کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور فرمایا کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم
تم کھاؤ جنت میں جہاں کہیں سے چاہو، جنت میں جو پھل ہیں، جو میوے ہیں، جو درخت ہیں، جس درخت سے جو پھل چاہو توڑو کھاؤ، یہ سب تمہارے لیے ہے، جنت کا باغ تمہارے لیے ہے، آم ہیں، امرود ہیں، سیب ہیں، ناشپاتی ہیں، موز ہیں، کیلے ہیں، کیا انار ہیں، کیا نہیں ہے، اور دیکھو نہر بہ رہی ہے دودھ کی، وہ دیکھو شہد کی نہر بہ رہی ہے، وہ دیکھو یہ پانی، مصفا پانی، صاف پانی بہ رہا ہے، ہر چیز یہاں موجود ہے، تم کھاؤ پیو جہاں چاہو جنت میں رہو، پوری جنت تمہارے لیے، اتنی بڑی جنت، پوری جنت کس کی؟ آدم علیہ السلام کی۔ ہم کون؟ آدم علیہ السلام کی نسل ہیں، تو جنت کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ جو مخصوص درخت ہے، یہ جو پرٹیکولر ٹری ہے، اس ٹری کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس مرم کے قریب نہ جانا، اس چڑی کے قریب، چڑی نہیں مرم، اس مرم کے قریب نہ جانا۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کے پیر پھسلا دیے، آدم علیہ السلام کے پیر شیطان نے پھسلا دیے۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو نکال دیا اس جنت میں سے جس میں وہ تھے۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے پیروں میں لغزش دے دی، شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آدم کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے ہاؤس کے قریب انوار الدین صاحب کھڑے ہوئے تھے، ایک شیطان بچہ آیا، ایک بچہ آیا، نالائق بچہ آیا، اس نے دھکا دیا، ان کا پاؤں پھسلا، میں بڑی مسجد کے ہاؤس میں گر گئے۔ انوار الدین صاحب بڑی مسجد کے ہاؤس کے پاس کھڑے ہوئے تھے، وضو کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک نالائق بچہ آیا، ٹرپلیکین کا رہنے والا یا آئس ہاؤس کا رہنے والا یا رائے پیٹ کا رہنے والا، یہی قریب کے محلے والا آیا، بڑا نااہل بچہ تھا، کسی نالائق باپ کا بچہ تھا، دھکا دیا اس نے، وہاں کائی جمی ہوئی ہے، دھکا دیا، گر گئے۔ اب ان پر کوئی ملامت کرے گا؟ کیا حضرت آپ پر اتنے بڑے آدمی ہو کر ہاؤس میں تیر رہے ہیں، ہاؤس میں تیر رہے ہیں، کیا ہے سوئمنگ پول ہے کیا؟ اتنی سمجھ نہیں کیا؟ کیسے پھسل گئے آپ؟ ہر آدمی ایسے ہی گر جاتا کیا ہاؤس میں؟ آپ کیا گر گئے؟ بولیں گے کیا؟ نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ ان کی کوئی غلطی نہیں، یہ خود پھسلے نہیں ہیں، ان کو دھکا دیا گیا، ان کے پاؤں میں لغزش لائی گئی، اس نے ڈھکیلا تو یہ گر گئے۔ آدم علیہ السلام کو بے قصور بتا رہا ہے پروردگار۔ کیا محبت ہے، کیا محبت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس میں بھی شان مصطفیٰ کی ظاہر ہو رہی ہے، میرے پیغمبر کی شان ظاہر ہو رہی ہے، میرے آقا و مولا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ تو بچا رہے تھے، حضور نے تو روکا تھا گرنے سے، پھسلنے سے بچانے والا مصطفیٰ تھے، شیطان نے گرا دیا، شیطان نے پاؤں میں لغزش لائی۔ شیطان اگر یہ کام نہ کرتا تو آدم کے پاؤں میں لغزش نہ آتی۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے بولنے والا تو موجود تھا، اور اسی نے بچایا ہوا تھا، روکا تھا اس نے۔ آدم کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی تو وہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں آئی، اور لغزش آ گئی پاؤں میں، آدم علیہ السلام کے پاؤں پھسل گئے، لغزش آ گئی، وہ دانہ گندم نوش کر لیا، کھا لیا، اس وجہ سے شیطان نے۔
کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آدم اور حوا کو پھسلا دیا شیطان نے. میرا آدم پھسلنے والا نہیں، کیونکہ اسے بچانے والا مصطفیٰ ہے. اب یہ پھسلا بھی کیوں؟ نور مصطفیٰ نے پھسلنے کیوں نہیں دیا؟ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر چمک رہا ہے. اس نور نے آدم علیہ السلام کو پھسلنے سے کیوں نہیں بچایا؟ حکمت خداوندی. نور مصطفیٰ نے مشیت خداوندی کو دیکھ لیا. اچھا، مشیت خداوندی کو دیکھ لیا، ارادہ خداوندی کو دیکھ لیا کہ مشیت خود چاہتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ مقدس لغزش واقع ہو. اگر وہ لغزش واقع نہ ہوتی، اگر وہ گندم کا دانہ حضرت آدم اور حضرت حوا نہ کھا لیتے تو وہ خلد سے باہر نہ آتے، جنت سے باہر نہ آتے، بہشت بری سے باہر نہ آتے، ان فضاؤں سے باہر نہ آتے. باہر نہ آتے. اور اگر باہر نہ آتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا جناب؟ کچھ نہیں ہوتا. اگر حضور حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے یہاں نہ آتے، وہاں سے یہاں نہ آتے تو محمد یہاں نہ آتے. ارے وہاں سے آدم علیہ السلام نیچے نہ آتے تو حضرت شیس نہ آتے، حضرت شیس نہ آتے تو حضرت ادریس نہ آتے، حضرت ادریس نہ آتے تو حضرت نوح نہ آتے، حضرت نوح نہ آتے تو حضرت ابراہیم نہ آتے، حضرت ابراہیم نہ آتے تو حضرت اسماعیل نہ آتے، حضرت اسماعیل نہ آتے تو قریش کا قبیلہ پیدا نہ ہوتا عرب میں، اور عرب قریش کا قبیلہ نہ ہوتا تو بنی کنانہ پیدا نہ ہوتا، قبیلہ بنی کنانہ پیدا نہ ہوتا، قبیلہ بنی کنانہ پیدا نہ ہوتا تو قریش نہ پیدا ہوتا، قریش کا قبیلہ نہ پیدا ہوتا تو ہاشم پیدا نہ ہوتے، ہاشم پیدا نہ ہوتے تو عبد المطلب نہ پیدا ہوتے، عبد المطلب نہ پیدا ہوتے تو عبداللہ نہ پیدا ہوتے، عبداللہ نہ پیدا ہوتے، آمینہ نہ ہوتی، عبداللہ نہ ہوتے رضی اللہ تعالی عنہما تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے. تو آدم کی اس لغزش کی وجہ سے یہاں میرے آقا آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اسی لیے اس نور نے روکا نہیں. ورنہ یہ شیطان پاؤں میں لغزش لایا، پاؤں تو پھسلا رہا ہے شیطان. مصطفیٰ نے بچا لیا ہوتا، کہا کہ نہیں اسے کام کرنے دو، اس کا یہ بھی بحکم خداوندی کام کر رہا ہے. نہ کھاتے گیہوں نکلتے نہ خلد سے باہر. وہاں سے آئے اس ایک مقدس لغزش آدم علیہ السلام کے صدقے میں کی وجہ سے دنیا آباد ہو گئی. یہاں آئے تو انسان اس دنیا میں آ گئے. کعبہ بن گیا. کس نے بنایا کعبہ؟ کس نے بنایا کعبہ؟ حضرت ابراہیم. انسان یہی تو بنا رہے ہیں. حضور آ رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فرما رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ایک مقدس لغزش وہ گناہ نہیں ہے، اسے گناہ نہیں کہنا چاہیے، اسے خطا بھی نہیں کہنا چاہیے، لغزش کہنا چاہیے، ذلت کہنا چاہیے. اور وہ ذلت، اس ذلت کی وجہ سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. دنیا میں آئے، ان کی نسل چلی، ان کی نسل چلی تو انبیاء کی نبوت آئی، رسولوں کی رسالت آئی. یہ نمازیں ہو رہی ہیں. وہ ایک لغزش زمین پر ہونے والی نمازوں کا سبب، زمین پر ہونے والے روزوں کا سبب، زمین پر ہونے والے حجوں کا سبب، عمروں کا سبب، ہر نیکی جو انسان کر رہا ہے
نیکی جو انسان کر رہا ہے وہ نیکی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لغزش اس کا سبب بن رہی ہے. وہ لغزش ہوئی، اس لغزش کی وجہ سے فرمایا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ارض مستقر متاع الہ. اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ، زمین پر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. اس لغزش کی وجہ سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے، پھر آدم و حوا کا ملاپ ہوا، پھر ان سے نسل جاری ہوئی، پیغمبروں کا سلسلہ چلا، اذانیں گونجی، نمازوں سے کعبہ معمور ہوا، پیشانوں سے مسجدیں آباد ہوئیں. ارے اللہ کی توحید کے چرچے ہوئے، خدا کی وحدانیت کے کا شہرہ ہوا. ہر عبادت جو انسان کر رہا ہے وہ عبادت زمین پر نہ ہوتی. یہ رکوع و سجود، یہ تراویح، یہ سجدے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ حج، یہ عمرے، یہ تسبیحیں، یہ شریعت کا پر عمل ہو رہا ہے. یہ شریعت کا علم، یہ طریقت کا علم، یہ حقیقت کا علم، یہ معرفت کا علم. شریعت پر عمل، طریقت پر عمل، حقیقت پر عمل، معرفت پر عمل. یہ خلافتیں، یہ ارادتیں، یہ مشیختیں، یہ ولایتیں، یہ قطبیت، یہ غوثیت، یہ سب آ رہی ہے. دنیا مہک رہی ہے، چمن زار بن گئی اس ایک لغزش کی وجہ. اسی لیے نور مصطفیٰ ساتھ ہے، اس لغزش سے روکتا نہیں، ورنہ میرا مصطفیٰ کیوں نہ روک دیتا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، خدا نے بھی روکا نہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اور ہم نے کہا کہ اترو. کیا؟ جنت میں ہم سب جائیں گے، جنت میں ہم سب جائیں گے. اعمال کی وجہ سے جائیں گے نا. تو جنت میں جانے کا سبب دنیا کی زندگی. تو آدم علیہ السلام کی ایک مقدس لغزش، ایک پاکیزہ لغزش، ایک قابل تعظیم اور قابل قدر لغزش کی وجہ سے، اس ذلت مقدسہ کی وجہ سے ہم سب عبادتیں کر کے جنت میں جانے کے قابل بن گئے. ہاں، اللہ نے زمین پر بھیجا. کسے بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ وہ اس لغزش کی وجہ سے. وہ لغزش نہ ہوتی تو حضرت آدم، حضرت حوا کہاں ہوتے؟ جنت ہی میں ہوتے. ہم سب نہیں ہوتے، ہم سب جنت میں ہوتے. یہاں کہاں ہوتے؟ نہیں، آدم علیہ السلام جنت سے نہیں اترتے تو ہم ہوتے ہی نہیں پیدا. ہمارے لیے وہ یہاں ہے، ہمارے لیے وہ یہاں ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم زمین پر آئے. ہم کہاں آئے؟ زمین پر آئے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. ایک پیغمبر جنت سے ہمیں زمین پر لا رہا ہے، ایک پیغمبر زمین سے جنت میں لے جا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام زمین یہاں پیدا ہوئے، ہم زمین پر آنے کا سبب کون بنے؟ آدم علیہ السلام. اور یہاں سے جنت میں جانے کا سبب کون بنے؟ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اور آدم علیہ السلام زمین پر کیوں لائے؟ محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ہمیں ڈالنے کے لیے، محمد الرسول اللہ کا سب گنبد دکھانے کے لیے، محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے، محمد الرسول اللہ کے غلام بننے کے لیے، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے کے لیے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، آپ کا اسوہ حسنہ اختیار کرنے کے لیے، آپ کی سنتوں کے سانچے میں خود کو ڈالنے کے لیے.
تو حضرت آدم علیہ السلام محمد الرسول اللہ سے ملانے والے اور محمد الرسول اللہ خدا سے ملانے والے. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اور تمہارے لیے زمین پر ایک مستقر ہے اور متاع إلى حين ہے، اور ایک وقت تک کے لیے کیا ہے؟ تو سبز گنبد کے نظارے کے لیے آدم علیہ السلام ہمیں یہاں لے آئے کہ جنت سے زیادہ حسین منظر تو وہاں ہے، پہلے وہ منظر دیکھ لے پھر جنت کا منظر کر لینا. اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر. شاعر نے کیا خوب کہا، اے گنبد خضرا کے مکی، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. فتلقى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم یہاں ایک بات، یہاں ایک بات، یہاں ایک بات. فأزلهما الشيطان عنها، حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاؤں میں لغزش پیدا کر دی. کس نے؟ شیطان نے. فأخرجهما مما كانا فيه، تو ان دونوں کو نکال دیا اس مقام سے جس مقام میں وہ تھے، یعنی جنت میں جو تھے وہ اس جنت سے شیطان نے نکال دیا ان کو. فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ایک بات جناب، اجازت دینا آپ لوگ، اجازت ہے؟ شیطان نکالنے والا بن سکتا ہے جنت سے، تو میرا نبی جنت میں لے جانے والا نہیں بن سکتا؟ تو معلوم یہ ہوا شر کی قوت جنت سے باہر لانے والی، خیر کی قوت جنت میں لے جانے والی. شر کے داعی جو ہیں وہ جنت سے نکالنے والے، جہنم میں لے جانے والے. شیطان اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے، شیطان اور اس کی طرح لوگوں کو گمراہ کرنے والے، شیطان اور علماء سو، شیطان اور یہ جیب بھرو پیٹ پالو پیر لوگ جو ہیں، اور یہ جو گمراہ کن پیر لوگ ہیں جو شریعت کی حفاظت نہیں کرتے، شریعت کا احترام نہیں کرتے، شریعت پر عمل درآمد نہیں کرتے، یہ لوگ جو ہیں یہ شر کے داعی ہیں، یہ علماء سو ہیں، یہ گمراہی کے علمبردار ہیں. یہ لوگ جنت سے نکالنے والے اور جہنم میں لے جانے والے. اور محمد رسول اللہ اور ان کے متبعین تمام انبیاء، اولیاء، اغواس، خواجہ اجمیری، جنید بغدادی، حبیب اعجمی، شفیق بلخی، جنید بغدادی، حاتم اعصم، بشر حافی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، صحابہ کرام، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ سب جو ہے جنت میں لے جانے والے. تو برائی کی دعوت دینے والے جنت سے نکالنے والے، اللہ والے جنت میں لے جانے والے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی. وہ جو شجرے کا درخت تھا وہ نہیں کھایا، تو وہ لغزش، وہ درخت جس سے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل چکھ لیا، پھل کھا لیا حضرت آدم علیہ السلام نے. تو حضرت آدم علیہ السلام شرمسار ہو گئے، برسوں روتے رہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، اس آیت پر تقریر ختم کر رہا ہوں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. وہ کلمات جب تک نہیں سیکھے آدم نے اپنے رب سے، آدم
آدم روتے ہی رہے، گڑ گڑاتے ہی رہے، توبہ کرتے ہی رہے، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ رب کو رحم آ گیا، رب کو رحم آ گیا، وہ رحم بھی آیا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ارے یہ میرے نبی کا مقدس باپ ہے، یہ میرے نبی کا جد امجد ہے، میرا مصطفیٰ اسی کی نسل سے پیدا ہوگا۔ مصطفیٰ کا چہرہ یاد آیا، مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاری پیاری جبین مقدس کی وجہ سے، اس نورانی پیکر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر کرم کی نظر فرمائی، اور آدم علیہ السلام کو وسیلہ کا درس دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے، اپنے رب سے سیکھ لیے، چند کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے، اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، وہ کیا بات تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، تیرا وہ محبوب جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جنت میں لکھا ہے، میں نے وہاں پڑھا تھا اس کا نام، تیرا وہ محبوب جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش کے پائے پر لکھا ہے، جنت کے دروازے پر لکھا ہے، حوروں کی پیشانیوں پر لکھا ہے، جنت کے درختوں کے تمام سبز پتوں پر لکھا ہے، جگہ جگہ عالم بالا میں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اس نام والے کا صدقہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تیرا محبوب ہے، میں اس محبوب کا وسیلہ دیتا ہوں، وہ نام محمد کا نام ہے، وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا صدقہ میری لغزش معاف فرما۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام لیا، اس نام کا وسیلہ دیا، کسی عبادت کا وسیلہ نہیں دیا، اپنی نمازوں کا وسیلہ نہیں دیا، اپنے روزوں کا وسیلہ نہیں دیا، اپنی کسی عبادت و ریاضت و مجاہدے کا، اللہ کے ذکر و فکر کا وسیلہ نہیں دیا، مولا سے اپنا کام بنایا، اپنی لغزش کی معافی چاہی تو حضور کا نام لیا، اور یہ نام لینے کا درس کس نے دیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم نے اپنے رب سے ہی سیکھ لیا، کچھ باتیں سیکھ لی۔ کیا باتیں؟ وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے مجھے معاف کر مولا، آپ ان کا وسیلہ آ جائے اور معاف نہ کرے مولا۔ اتنے برسوں سے لغزش آدم کو معاف نہ کر کے اللہ نے اسی لیے رکھا تھا تاکہ وہ نام اس مقدس لب سے نکلے، آدم کے مقدس ہونٹوں سے حضور کا مقدس نامی گرامی نکل جائے۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کے فریاد میں، کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد میں، آپ کا نامی ہے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ وصلی اللہ علی نور کذو شد نور ہا پیدا، اللہ تبارک و تعالی درود و سلام بھیجے ہر وقت اس نور پر جس سے کئی نور پیدا ہوئے، جس سے ہزاروں انوار پیدا ہوئے۔ وصلی اللہ علی نور کذو شد نور ہا پیدا، زمین از مدح او ساکن، فلک از حب او شیدا، زمین خاموش ہے، ساکن ہے تو اس کی یاد میں ساکن ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ذکر میں، ان کی محبت میں گم ہو گئی ہے اور خاموش ہے، ساکن ہے۔ زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا، آسمان ان کے عشق میں شیدا ہے، ان کا دیوانہ ہے، ان کا مستانہ ہے، ان کا مجذوب ہے۔ زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا، اگر نام محمد را نیا ارد شفیع آدم، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی کو شفاعت کرنے والا نہ بناتے حضرت آدم، حضور کی ذات ہم گناہگاروں کی شفاعت کیوں نہ کرے گی؟ ان کا نام حضرت آدم کی شفاعت کر رہا ہے۔ اگر نام محمد را نیا ارد شفیع آدم، نادم یافتے توبہ، ننوح از غرق نجینا، وصلی اللہ علی نور کذو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن، فلک در
عشق او شیدا محمد حامد و محمود را خالقش بستود کزو شد بود هر موجود زو شد دیدہ بینا. اگر نام محمد را نہ یا ارد شفیع آدم. نور الدین عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ. آج سارا عالم اسلام ان کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے. نہ ان کے درجے کا کوئی پایا، ان کے درجے کا کوئی عالم دکھائی دے رہا ہے، نہ ان کے جیسا کوئی عاشق رسول دکھائی دے رہا ہے. صف اول کے علماء میں شمار ہوتا ہے، صف اول کے عشاق مصطفیٰ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام شفاعت کرنے والا نہ بنا کر لاتے اللہ کی بارگاہ میں تو آدم علیہ السلام نہ آدم یافتے توبہ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی. نہ نوح از غرق نجینا. اگر کشتی نوح میں پیشانی نوح میں وہ محمد کا مقدس نور چمکتا ہوا نہ ہوتا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ کوہ جودی پہ جا کے وہ کشتی نہ رکتی اور طوفان کے تھپیڑوں سے نوح علیہ السلام کی قوم نہ بچتی. وہ کشتی مبارک وادیوں کو لیتی ہوئی رحمتوں کو مصطفیٰ کے سمیٹتے ہوئے آئی. کون ساتھ اس کشتی میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا. اسے دیکھنے نوح تھے، نوح کے بطن میں، نوح کے اندر چھپے ہوئے حضور تھے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم نے اپنے رب سے حضور کا وسیلہ آدم کو بھی خود سے معلوم نہیں ہوا، اللہ نے سکھایا. تو معلوم یہ ہوا حضور کے وسیلے کی اہمیت خدا سمجھاتا ہے تو معلوم ہوتی ہے. تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. تو وسیلے کی اہمیت جو ہے وہ اللہ جس پر کرم کرتا ہے، جس پر فضل فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میرے محبوب بندوں کا وسیلہ پکڑو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.